ہمارے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ عبادت کے معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا ہے، بلکہ عبادت کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا ہے. تو عبادت کے معاملے میں تو بدرجہ اولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا ہے. عبادت کے معاملے میں بدرجہ اولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اب ہم کو وہی عبادت کرنی ہے یا وہی عبادت انجام دینی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ عبادت نہیں کرنی ہے. اس کی ہم ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں آپ کو. اس مثال کی روشنی میں آپ سمجھ لیجیے گا اور آپ کو خوب اچھی طریقے سے آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو ہمارے سماج و معاشرے میں لوگ فرض نماز کے بعد جب فرض نماز جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو اس کے بعد امام صاحب جو ہے 2 منٹ کے بعد یا 1 ہی منٹ کے بعد یا 20 سیکنڈ کے بعد فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پیچھے سارے لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. امام صاحب دعا پڑھتے جاتے ہیں اور پیچھے لوگ آمین کہتے جاتے ہیں. یہ ہمارے سماج میں ہوتا ہے نا. ہر مسجد میں آپ دیکھے ہوں گے، اللہ ماشاء اللہ کسی مسجد میں نہیں ہوتی ہے وگرنہ اکثر و بیشتر مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی فوراً امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا، امام صاحب زور زور سے دعا پڑھ رہے ہیں، پیچھے لوگ زور زور سے آمین کہہ رہے ہیں نا. تو یہ جو دعا مانگنا ہے، یہ دعا مانگنا یہ عبادت ہے. یہ دعا مانگنا بھی عبادت ہے. دعا مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے آدمی جھکا ہوا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت ہے. دعا عین عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے. تو اب یہ جو فرض نماز کے بعد ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، فجر میں بھی جو امام صاحب مانگ رہے ہیں یہ عبادت ہے. اور یہ جو مانگ رہے ہیں یہ کریکٹ ہے یا کریکٹ نہیں ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنا ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے نماز 5 وقت ہے پڑھنے کا، یہ ہم کو کہاں سے معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے معلوم ہوا. ٹھیک ہے نا. نماز میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہاتھ باندھیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یہ ہم کو کہاں سے معلوم ہوا؟ نبی سے، کیونکہ یہ عبادت ہے، ہم کو وہیں سے معلوم چل رہا ہے. جمعہ کے دن ہم ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے، جمعہ کی نماز پڑھیں گے، یہ ہم کو کہاں سے معلوم چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہم کو ایک حدیث بھی ایسی ضرور ملنی چاہیے جس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھلایا ہو کہ فرض نماز ختم ہوئی اور فرض نماز کے ختم ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیا اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا شروع کر دیا. ایک حدیث ملنی چاہیے کم سے کم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھائی، اور ان 10 سالوں میں لاکھوں صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، لیکن کسی ایک صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہوں. تو جب ثابت نہیں ہے تو پھر وہ دین نہیں ہے، چاہے کرنے والوں کی تعداد کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے. اگر وہ ثابت نہیں تو وہ دین نہیں ہے، اور اگر دین نہیں ہے تو دین کے مقابلے میں جو دوسری چیز آتی ہے وہ بدعت آتی ہے. اگر سنت نہیں ہے تو دوسرا کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا. ہاں، فرض نماز کے بعد آدمی اپنی ضرورت اور حاجت کو سامنے رکھ کر کے اگر دعا مانگ لیتا ہے تو وہ ثابت ہے کہ انسان کو جب ضرورت ہو تو وہ سنگل اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ لے تو وہ کبھی مانگ لیتا ہے تو چلے گا. لیکن کمپلسری فرض نماز کے بعد ہم دعا مانگیں گے ہی اور کمپلسری ہم اجتماعی دعا مانگیں گے، یہ سنت نہیں بدعت ہے. اسی طرح سے جو آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہے ایک رات میں 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں یا 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یا ایک رات میں جو ہے وہ ہزاروں ہزار کی تعداد میں جو ہے وہ رکعت پڑھ لیتے ہیں یا پورے قرآن کو ختم کر لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں سنت کے مطابق نہیں. ایک بھی حدیث آپ نہیں دکھلا سکتے، ایک بھی حدیث صحیح سند سے ثابت کوئی بھی نہیں دکھلا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مہینے یا ہفتے یا کسی بھی رات میں 100 رکعت نماز پڑھی ہو یا 1000 رکعت نماز پڑھی ہو، کوئی نہیں دکھلا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بالکل ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو رات میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. بعد کے لوگوں نے بزرگوں کی طرف منسوب کر کے یہ بات لوگوں میں مشہور کر دیا ہے اپنی دکان چلانے کے لیے، کیونکہ اپنا فرقہ چلنا ہے نا، فرقہ تو چلنا ہے نا. ابھی ہمارے امام صاحب کا فرقہ چلنا ہے،
اس کو چلانے کے لیے کیا کہیں گے؟ اس کو چلانے کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے امام صاحب رات کو خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے آدھا جو ہے قرآن کریم پڑھا اور پھر دوسرے ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے آدھا قرآن کریم پڑھ لیا. حالانکہ امام صاحب نے ایسا نہیں کیا ہے، کیونکہ امام صاحب تو کتاب و سنت پر چلنے والے آدمی. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحمت میں جگہ دے، ان کے قبر کو اللہ نور سے بھر دے. امام صاحب نے ایسا نہیں کیا ہے، لیکن لوگوں نے امام صاحب کے نام پر ایک مسلک گھڑ لیا اور گھڑ کر کے لوگوں کے سامنے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہو کر کے امام ابو حنیفہ نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے آدھا قرآن پڑھ کر کے ایک رکعت پڑھا اور پھر دوسرے ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے آدھے قرآن کو پڑھ کر کے دوسری رکعت پڑھا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اٹھائیں گے، کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھی. تو یہ جو باتیں آپ نے بتلائی ہے نا، یہ سب حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں کے من گھڑت خرافات ہیں جو لوگوں نے لوگوں کے درمیان پھیلائے ہیں، جو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ڈالے اور پھر وہ باتیں لوگوں کے اندر مشہور کر کر کے اپنی دکانوں کو چمکانے کے لیے بڑے بڑے جو ہے جبہ اور دستار والوں نے لوگوں کے درمیان ان باتوں کو پھیلایا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟